بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم علماء کرام، معزز حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو نہایت ہی پروقار تقریب میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 21ویں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے فہم کے ساتھ ساتھ اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے راہ علم میں ہمارا سفر بڑی کامیابی کے ساتھ
ہمیں ہماری منزل کے قریب کر رہا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں منزل تک رسائی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے، تصوف اور اسلام۔ اس موضوع میں تصوف کی حقیقت اور اسلام میں تصوف کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو ہوگی۔ رب کائنات جل جلالہ ہمیں اس کی حقیقت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ پیغام آگے پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ الشمس کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، undoubtedly who attained his goal, who cleaned its soul۔ اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کو ایک چمکتا دل دے کر دنیا میں بھیجا، لیکن بلوغ کے بعد معاشرے کے اثرات کی وجہ سے اس کے دل پر کئی قسم کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ آلودگی اور غبار کی وجہ سے آئینہ ادراک دھندلا ہو جاتا ہے، تو جو شخص پھر کوشش کرتا ہے اور اپنے دل کا میل اتارتا ہے یا اپنے دل کو وہ میلا نہیں ہونے دیتا، اسے پاک اور صاف رکھتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس شخص کو کامیاب شخص قرار دے رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو کوشش ہے اس کو بہت بڑے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 69 ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے ذات کے بارے میں جہاد کرتے ہیں، ہمیں ڈھونڈنے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اور ہمیں راضی کرنے کے بارے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم خود ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور ان کو اپنی ذات کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک خالق کائنات جل جلالہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسانی نفس کی آلودگی کو دور کرنا یہ تصوف کا مین کردار ہے کہ وہ دل جو کسی طرح بھی خالق کائنات جل جلالہ کے نور سے منقطع ہو کر جزوی طور پر یا کلی طور پر اس میں اندھیرے جب چھانے لگے تو تصوف کی تعلیمات ان اندھیروں کو دور کر کے اس دل کی رات کو صبح نور میں تبدیل کرتی ہیں۔ تصوف کا لفظ 2 صدی ہجری میں متعارف ہوا۔ تصوف اور صوفی یہ الفاظ اسلامی تاریخ کے بڑے مقدس الفاظ ہیں۔ تصوف کے اشتقاق کے لحاظ سے بنیادی طور پر
4 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے کہ صوفیاء کو صوفی کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے، اور وہ نصاب کی جل کی وجہ سے دل ستھرا ہو اس نصاب کو تصوف سے تعبیر کیوں کیا جاتا ہے۔ الصوفیہ و تصوف کتاب کے اندر اس کی سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی کہ تصوف صفا سے مشتق ہے۔ صفا کا معنی تصفیہ ہے، تو چونکہ اس کے اندر دل کو تصفیہ دیا جاتا ہے، دل کا تصفیہ کیا جاتا ہے، تو جو لوگ اس کام میں مصروف رہتے ہیں ان کو صوفی کہا جاتا ہے، اور ان کے اس شعبہ کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا اشتقاق کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ تصوف صفوہ سے بنا ہے، اور صفوہ کا معنی ہے صفات کے ساتھ متصف ہونا، تو چونکہ تصوف کی وجہ سے ایک انسان کمالات سے متصف ہوتا ہے، تو اس واسطے اس کردار کو تصوف کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس میں صفوہ والی حیثیت آ گئی اور صفات کے ساتھ انسان مزین ہو گیا اور متصف ہو گیا۔ تیسرا معنی وہ اگرچہ اشتقاق کے لحاظ سے تو نہیں لیکن نسبت کے لحاظ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ تصوف اور صوفی یہ الفاظ اس واسطے بولے جاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے معمولات کے لحاظ سے صفہ والوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جس طرح صفہ پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت تھی جو کہ انقطاع اور تجرد کی زندگی گزار رہے تھے اور دنیاوی علائشوں سے منقطع ہو کر ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ تو بعد میں وہ جماعت جو اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر محدود رکھنے لگی، تو اس مشابہت کی بنیاد پر کہ ان کا اہل صفہ کے ساتھ ایک تعلق زندگی گزارنے کے لحاظ سے بن گیا ہے، تو ان حضرات کو صوفی کہا جانے لگا اور ان کے اس کردار کو تصوف سے تعبیر کیا جانے لگا۔ چوتھے نمبر پر لفظ تصوف مشتق ہے صوف سے، اور صوف جو ہے وہ ایک قسم کا لباس تھا جو اس وقت اس فن کے لوگوں نے پہننا شروع کیا کہ جس میں عاجزی تھی، انکساری تھی۔ اس لباس کی وجہ سے ان کو صوفی کہا جانے لگا اور ان کے اس وصف کو تصوف کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اگر ہم تصوف کی تعریف جو بحیثیت علم اور بحیثیت فن ہے اس کو دیکھیں تو اس سلسلہ میں حضرت احمد بن مرزوق کے قول کے مطابق تصوف کی تقریباً 2000 تعریفیں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امت نے اس میں کتنی دلچسپی لی اور تصوف کے فن اور بحیثیت علم اس کو کس طرح ایک ایسا رواج ملا اور کتنی دل کی کشش کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی گئی کہ ہر شخص نے اس فن میں جو کمال حاصل کیا یا اس نے انسانوں کے اندر اس فن کی وجہ سے جو انقلاب محسوس کیا اور دلوں کی تطہیر کے لحاظ سے اسے جو اس کے کمالات نظر آئے تو اس نے اسی لحاظ سے تصوف کے علم کی تعریف کی۔ تو ایک جامع تعریف ان 2000 تعریفات میں سے یہ ہے: التصوف ہوا علم یعرف به احوال النفس۔ تصوف وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے نفس کی حالتوں کو پہچانا جاتا ہے۔ تصوف وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے نفس کی حالات کو محسوس کیا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے علوم کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر طب کا موضوع ہے بدن انسان، صحت و مرض کے لحاظ سے،
کہ انسان تندرست ہے یا بیمار ہے، بدن کی یہ حالتیں جاننا یہ طب کا موضوع ہے، لیکن نفس کی حالتوں کو جاننا کس لحاظ سے، محمودہا اور مذمومہا، کہ نفس کی یہ حالت کیا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر مطابق ہے تو وہ حالت اس کی محمود ہے، اور اگر مطابق نہیں تو مذموم ہے۔ تو وہ علم کہ جس کی وجہ سے بدن نہیں نفس کے احوال کو پہچانا جائے کہ ان میں سے پسندیدہ احوال کون سے ہیں اور ان میں سے مذموم احوال کون سے ہیں، ایسے علم کو علم تصوف کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں صرف یہی نہیں، پہلے نمبر پر نفس کے احوال کو پہچاننا اور شناخت کرنا، اس سے تو پتہ چلے گا کیا نفس بیمار ہے یا صحیح ہے۔ لیکن اگر بیمار ہے تو پھر آگے تصوف کی تعریف کا دوسرا حصہ یہ ہے وَكَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِهَا مِنَ الْمَذْمُومِ مِنْهَا، پھر یہ جاننا کہ اس میں جو حالت بری ہے اس بری حالت سے نفس کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ یہ جاننا کہ نفس کی حالات میں سے اچھی حالتیں کون سی ہیں اور بری کون سی ہیں، اور اگر کوئی بری ہے تو پھر تصوف یہ ہے کہ اس طریقے کو جاننا کہ جس کی بنیاد پر نفس اور روح کی اس بری حالت کو دور کر کے نفس کو غسل دیا جا سکتا ہے اور نفس کو ستھرا کیا جا سکتا ہے۔ اور تحلیتھا بالاتصاف بمحمودھا، اس میں دو شعبے ہیں کہ مذموم کو دور کر کے نفس کو پھر اچھی صفت کے ساتھ کیسے متصف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَكَيْفِيَّةُ السُّلُوكِ وَالسَّيْرِ إِلَى اللَّهِ، نفس کو صاف کرنے کے بعد پھر اللہ کے دربار کی طرف سفر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس طریقے کو پہچاننا، اس مجموعی کردار کو تصوف کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نفس کی حالتوں کو جاننا کہ محمود کون سی ہیں اور مذموم کون سی ہیں، نفس کے احوال اچھے کون سے ہیں اور برے کون سے ہیں، پھر جو برے ہیں ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، چونکہ وہ تو نفس ایک ایسی چیز ہے جو غیر محسوس ہے، یوں تو نہیں کہ بدن پر پانی ڈالا غسل کر لیا تو گندگی دور ہو گئی۔ اب نفس جو ایک غیر محسوس چیز ہے اس کو دھونے کا طریقہ بھی بڑا عجیب طریقہ ہوگا، تو وہ طریقہ پڑھ لینا کہ اب نفس کو بری خصلت سے پاک کیسے کیا جائے گا اور اس بری خصلت کی جگہ نفس میں اچھی خصلت کو آباد کیسے کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب نفس میں اچھی خصائص آ گئیں اور اچھی حالتیں آ گئیں، اب یہ جاننا کہ اس تیاری کے بعد اللہ کے دربار کا سفر کیسے کیا جائے گا۔ یہ سلوک ہے انسان کا اللہ کے دربار کی طرف بڑھنا، اور اس کو سلوک کی منزل کہا جاتا ہے جس میں ایک انسان 3 مراحل سے گزرتا ہوا سب سے پہلے اپنے نفس کی تلاشی لے رہا تھا، پھر اس کی احوال کو جان کے پھر اگر برے تھے ان کو بدل کے اچھے لا رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے رب کے دربار کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کو تصوف کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو دوسرے الفاظ میں اسلام کی تمام تر تعلیمات کا گلدستہ محسوس ہوتا ہے۔ اس واسطے اول سے لے کر آخر تک اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا ستھرا بنا لے کہ وہ اپنے رب کے دربار کے شایان شان ہو جائے اور اس کو اپنے رب کے دربار میں قبول کر لیا جائے۔ تصوف کی اس حقیقت کے ساتھ اب یہ بات ہم دیکھیں گے کہ تصوف کی آخر ضرورت کیا ہے۔ جس طرح کہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ 2 صدی ہجری میں یہ لفظ متعارف ہوا، تو اس کی ضرورت کیا پڑی۔ یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کے کوئی صوفی نہیں ہو سکتا، لیکن لفظ تصوف کا تعارف وہ 2 صدی ہجری میں ہوا، اور اس کی ضرورت بھی 2 صدی ہجری سے ہی محسوس کی جانے لگی۔ اصل میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کو اپنے انوار و تجلیات کے زیر سایہ پروان چڑھایا تھا، انہیں اس قدر عظیم بنا دیا تھا
کہ انہیں کسی لحاظ سے بھی کسی اور نصاب یا کورس کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس طرح آپ فقہ کے لحاظ سے پہلے یہ سن چکے ہیں، کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے دل ہی علموں کے صندوق تھے. نہ ان کو کسی اصول کے بنانے کی ضرورت تھی، نہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی، اور نہ ہی اس طرح کوئی آگے فنون کو سنبھالنے کی ضرورت تھی. وہ ایک نگاہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پڑھتے تھے، ہم وہ 1000 کتاب سے بھی نہیں پڑھ سکتے، اور سرکار کی ایک تجلی سے ان کا دل جتنا روشن ہوتا تھا، ہم 1000 کورسز جو ہے تزکیے کے ان سے بھی شاید وہ کمال حاصل نہیں کر سکتے، اور یقیناً اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو ان کو یہ ضرورت نہ تھی کہ اس طرح کی صورتحال سے اپنے نفس کو صاف کیا جائے، پاک کیا جائے، اس واسطے کہ وہاں آفتاب نبوت کی کرنیں براہ راست ان کے سینوں پر پڑ رہی تھیں، اور یخرجہم من الظلمات الی النور کا جو کردار تھا، اس کی وجہ سے ان کو اتنا مطہر اور مقدس بنا دیا گیا تھا، انہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہ کے انوار و تجلیات ہی ان کے دلوں کو ادراک کے آئینہ کی حیثیت سے روشن کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں کافی تھیں. لیکن جس وقت امت کا کارواں آگے چلا تو کیا ہوا؟ ہر محاذ میں ضرورت پڑی، یہاں تک کہ جو زبان وہ بولتے تھے وہ بھی محفوظ نہ رہنے لگی، اس میں اجنبی لفظ شامل ہوئے. تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ گرامر کو مرتب کر دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الاسود دوئلی کو یہ کہہ دیا کہ تم نحو کو ترتیب دو، قانون لکھو کہ زیر کہاں آئے گی، زبر کہاں آئے گی، یہ پیمانے اور یہ 2 قواعد ہیں، ان کو ترتیب دے دو. اب پہلے یہ نہیں تھا، اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اجنبی زبانیں اس میں شامل ہو رہی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا رہا تو عرب جو ہے ان کو اپنی لغت کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی حیثیت کیا تھی. ایسے ہی علم شریعت کی تدوین کے لحاظ سے جب خطرہ محسوس ہوا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فقہ کی تدوین کی اور شریعت کو مدون کیا. بعد والے مرحلے میں محدثین نے حدیثوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو یہ سارے کام ضرورت کے پیش نظر تھے. تو جس طرح ان میدانوں میں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، ایسے ہی عمل کے میدان میں بھی ضرورت تھی کہ نئی قومیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں، اور پھر خود شیطان کے وساوس روزانہ انسان کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا شعبہ بھی ہونا چاہیے جس سے وہ کیفیت محفوظ کی جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کے عمل کی کیفیت ہوتی تھی. تو جس طرح علم کے لحاظ سے پہرے کی ضرورت پڑ گئی کہ پرانا علم جو ہے اس کو محفوظ کیا جائے تاکہ علم اٹھ نہ جائے اور بعد کا نقصان نہ ہو جائے، تو ایسے ہی عمل کی جو بلندیاں تھیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے اور بگاڑ سے عمل کو بچانے کے لیے اور آئندہ کی بہتری کے لیے جس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اسی کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور بالخصوص رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہوئے جو عمل کی کیفیت تھی، اب کیفیت ایسی چیز ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے خود دل میں ایک نور پیدا کرنا پڑتا ہے، ایک چاشنی اور ایک ذوق پیدا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے اصول بنا دیے گئے کہ جن پر انسان جب چلے گا تو اس کا تعلق بارگاہ نبوت کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. اور جس طرح علم اس قوم اور امت کے اندر محفوظ ہو جائے گا، ایسے ہی ماضی کے لحاظ سے عمل کا ذخیرہ بھی محفوظ ہو جائے گا، اور مستقبل کی راہیں کو اس سے تلاش کرنا یہ امت مسلمہ کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عہد مقدس گزرتا جا رہا تھا اور وہ زمین پر چلتے پھرتے جو تقویٰ کے ماڈل تھے وہ اٹھتے جا رہے تھے، تو اب مادہ پرستی کا حملہ ہو رہا تھا. خواہش اور سیم و زر کی چمک اور اس طرح کی چیزیں جب انسانی ضمیر کو وہ سرنگو کرنا چاہتی تھی اور انسان کو شکست دینا چاہتی تھی، تو اب صلحاء نے کہا کہ ہمیں اس کا جواب دینے کے لیے کوئی ایسی پاور بنانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایسی ڈھال ہمارے پاس ہو کہ یہ مادہ پرستی کے حملے جو ہیں ان سے ہم اپنے ضمیر کو بچا لیں اور امت کی متاع کو محفوظ کر لیں. تو اس رد عمل میں جو مادہ پرستی کا ایک شور اٹھا اور ایک مسلسل حملہ ہو گیا تھا امت کی طرف،
تو یہ تصوف کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ اس مادہ پرستی اور خواہش پرستی کے جو جراثیم ہیں وہ امت مسلمہ میں داخل نہ ہو سکیں، اور ایسا مقدس نصاب ہو جس کی پڑھنے سے پھر وہی ذوق تازہ ہوتا رہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے والوں کو بظاہر ملتا جا رہا تھا۔ اب اس سلسلہ میں چند احادیث کو میں درمیان میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ پتا چلے گا کہ واقعی ایسی تبدیلی رونما ہو رہی تھی، اور جب ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے، جب شیطان کی طرف سے ایسا حملہ ہو رہا تھا تو پھر اللہ والوں نے دفاع کے لیے کوئی ضرور کردار ادا کرنا تھا۔ تو یہ تصوف اس ضرورت کے پیش نظر اس کی بنیاد بحیثیت فن رکھی گئی، ورنہ حقیقت تو اس کی پہلے بھی موجود تھی اور ان کو حاصل ہو رہا تھا محبوب علیہ السلام کی تجلیوں کے ساتھ، اور اب بعد میں ملنا تھا مختلف وظیفوں سے، عبادتوں، ریاضتوں سے، حلقوں سے، لیکن حقیقت پہلے موجود تھی۔ تو یہ اس کا تعلق ہے اسلام کے ساتھ۔ یہ بھی اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ تصوف کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ایک ڈیوٹی ہے لگائی گئی کسی کی طرف سے کہ ہم نے اس پر بھی تنقید کرنی ہے۔ یہ امت کا وہ دستور ہے کہ جس کی بنیاد پر شروع سے لے کر آج تک تقوی و طہارت کی دولتوں کو محفوظ کیا جاتا رہا، اور اس کے نتیجے میں آج تک اس کی برکات پوری امت میں نظر آ رہی ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت کا رنگ تھا اور جو کچھ آپ کو میسر تھا وہ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس موجود نہیں تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب تک آپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے جو کچھ حالت دل کی اس وقت ہوتی تھی، جب جا کے کاروبار میں لگ جاتے تھے اس وقت نہیں ہوتی تھی۔ اگرچہ جب وہ کاروبار میں تھے، کسب حلال میں تھے، اس وقت بھی عبادت ہی کر رہے تھے، اور اس وقت بھی ان کی حالت یہ ہے کہ بعد والے غوث کتب کروڑ مل جائیں تو اس حالت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن بہرحال وہ حالت ان کی اس حالت سے کم حالت تھی کہ جب ماہ نبوت کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کی آنکھوں میں ہوتا تھا۔ ایسی حالت کے اندر جو دل کی کیفیات ہوتی تھی وہ جب دور بیٹھے ہوتے تھے یقیناً وہ نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے جب یہ کارواں آگے گزر کے تابعین کی وادیوں میں داخل ہو رہا تھا تو ان تابعین کے اندر یقیناً وہ حالت دل نہیں تھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر موجود تھی۔ اب سوچ لو وہ تابعین کہ جن کی صدی کو بھی خیر القرون میں شامل کیا گیا ہے اور جن کے بارے میں یہ آ گیا ہے کہ ان کے قریب بھی جہنم کی آگ نہیں جائے گی، اس واسطے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، لیکن بتدریج تبدیلی ضرور آ رہی تھی اور ایک تغیر آ رہا تھا دل کی دنیا کے لحاظ سے۔ اگرچہ زہد تابعین کا بھی کسی امت میں کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی، اتنا بڑا زہد اور تقویٰ تھا تابعین کا، لیکن صحابہ کے مقابلے میں تبدیلی آ چکی تھی۔ تو جب مسلسل ایک انحطاط آ رہا تھا اور تبدیلی کی طرف ایک میلان بڑھ چکا تھا تو اب اس تصوف کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ پہلے لوگوں کو تو بارگاہ نبوت سے ملا ہوا جو فیض براہ راست جو پایا ہے اور پھر بالواسطہ اس کا بہت بڑا حصہ ان کے لیے موجود ہے، اور اب ہمیں ہر جہت کے لحاظ سے چونکہ سامنا کرنا ہے، ہر شخص ایسا نہیں کہ جس کا دل اتنا بارگاہ نبوت سے ملا ہوا ہو کہ آج بھی ویسے ہی فیض حاصل کر سکے، اگرچہ ادھر سے تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہر شخص کی صلاحیت اجاگر کرنے میں بھی تو وقت لگے گا۔ وہ صلاحیت کو زندہ کرنے والا فن اور تابندہ کرنے والی چیز اس کو تصوف کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس انداز میں ضرورت محسوس کرتے ہوئے امت کے صالحین نے ایک نصاب کی شکل میں اس امت کو تصوف کا کورس عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ جو میں نے بیان کیا اس کی حدیث سے ہمیں واضح طور پر مثال نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 2750 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، میرے صحابہ اگر تمہیں اتنا پتا چل جائے جتنا مجھے پتا ہے اور تمہیں اتنا علم آ جائے جتنا مجھے ہے تو پھر تم زیادہ روتے رہو اور کبھی بہت کم تمہیں ہنس نہ آئے، ہنسی آئے اور ہنسنے کا وقت ملے تم روتے ہی رہو۔ تم جو آج تمہیں کچھ وقت
ایسا ملتا ہے کہ جس میں ہنس لیتے ہو اور اپنے کاروبار میں جا کے لگ جاتے ہو، تمہیں وہ علوم حاصل نہیں جو مجھے حاصل ہیں۔ تو ایک تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ مجموعی طور پر وہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ہم کروڑوں ان کے علم کے ایک چلو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے محبوب علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ ان سب کے مقابلے میں فرما دیا کہ تمہیں وہ معلومات نہیں ہے جو میرے رب نے مجھے معلومات عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر علم یہ خوف پیدا کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر عمل آتا ہے، تو اس سے بھی پتا چلا کہ کوئی امتی نبی علیہ السلام سے عمل میں کیسے بڑھ سکے گا جب صدیق و فاروق، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے لوگ آگے نہیں جا سکتے تو آج کا کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا تمہیں اگر مجھ جتنا علم آ جائے تو پھر تم اکثر روتے رہو اور بہت کم تمہیں ہنسنے کا کوئی موقع ملے۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، تم میں کسی کی یہ مجال نہ ہو کہ وہ اپنے گھر اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک رات بھی بسر کر سکے، اتنا خوف طاری ہو جائے، وہ بستر پر لذت حاصل کرنا بھول جائے۔ ولا خرجتم الی السعودات، تم نکل جاؤ جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف، اپنے گھر آنے کا نام نہ لو، کسی کی طرف دیکھ نہ سکو، کسی سے کلام نہ کر سکو، ہر وقت آنسو بہتے رہیں اور تم جنگلوں صحراؤں میں پڑے رہو۔ کیا کرو؟ تجأرون الی اللہ، گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، عاجزی کرتے رہو، انکساری اور تضرع میں زندگی گزارتے رہو۔ تم آبادیوں سے باہر نکل جاؤ، جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگا لو، ساری زندگی تم اسی حالت میں گزار دو، نہ تم بیوی کے پاس بیٹھ سکو، نہ بچوں کے پاس بیٹھ سکو، نہ معاشرے اور سوسائٹی میں رہ سکو۔ اگر تمہیں میری جتنی معلومات ہوتی تم میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں ٹھہر نہ سکتا اور تم نکل جاتے، کیونکہ تمہیں وہ کچھ میسر نہیں جو کیفیات مجھے میسر ہیں۔ اس واسطے میرے صحابہ گھر بھی بیٹھ لیتے ہو، اہل و عیال کو بھی ٹائم دیتے ہو، کاروبار کو بھی دے لیتے ہو، کیونکہ تمہیں وہ حیثیات میسر نہیں جو مجھے میسر ہیں۔ اور یہ میری برداشت ہے کہ وہ سب کچھ موجود بھی ہے، پھر بھی تمہیں پاس بٹھاتا بھی ہوں اور سینے لگاتا بھی ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ لفظ بولے، یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش کہ میں تو ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، کوئی حیثیت نہ ہوتی، درخت ہوتا، میں کوئی انسان نہ ہوتا۔ انسان سے تو مواخذہ بڑا ہے، انسان پر تو ذمہ داریاں بہت ہیں اور اس کے لیے کیفیات بڑی اہم ہیں۔ وہ ابو ذر غفاری جو منفرد قسم کے صوفی ہیں اس امت کے، یوں بولنے لگے، کاش کہ میں درخت ہوتا تو مجھے کاٹ دیا جاتا۔ اب تصور کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات کس قدر بلند و بالا ہیں، اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان، اگرچہ ان میں سے ہر ایک صوفی کروڑ ہا صوفیوں سے بڑا صوفی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر کے مقابلے میں ان کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس واسطے واضح طور پر فرما دیا، اگر تمہیں میسر ہوتا ایسا علم تو پھر ایسا ہوتا، چونکہ ایسا علم تمہیں میسر نہیں ہے، لہذا اس کے جو جواب میں چیز آنی تھی وہ بھی تم میں اس وقت موجود نہیں۔ تم اس وقت میرے پاس بیٹھتے ہو، کاروبار بھی کرتے ہو، اگرچہ ہر لمحہ ان کا سعادتوں میں گزرتا ہے، لیکن وہ مسئلہ کہ سارے گھر ہی چھوڑ جاتے، جنگل میں چلے جاتے، ہر وقت روتے ہی رہتے، ایسی صورتحال نہیں تھی۔ تو اس سے پتا چلا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی حالت جو ہے وہ تو ایک ایسی بلند و بالا کیفیات کی ہے، ہم تصور بھی جس کا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہاں سے فیض ملا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اس وقت حالت اور درجے کی ہے، اور وہاں سے نکل کے جب اپنے کام میں چلے گئے ہیں، اگرچہ حکم خداوندی پر گئے ہیں، لیکن اب دل کی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ یہاں تک کہ ایک دن حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی حدیث شریف وہ بیان ہوئی ابن ماجہ سے، اور مسلم شریف کی 2750 نمبر حدیث شریف، یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کاتب وحی ہیں ان کا بیان ہے۔ کہتے ہیں لاکہ یعنی ابو بکر، مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو پوچھا کیف انت، حنزلہ کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مجھ سے پوچھا، حضرت حنزلہ کہتے ہیں کہ حال کیا ہے؟ تو میں نے کہا حال کیا ہونا ہے، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سبحان اللہ
ما تقول، حنظلہ کیا کہتے ہو، یہ کیسی بات ہے، تم تو پکے صحابی ہو، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہاں سے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ وہ اپنے دل کی تلاشی کتنی لیتے تھے اور کس حد تک ہر وقت اس کھوج میں تھے کہ دل کی حالت کیا رہتی ہے، اور تقابل کرتے رہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت حالت کیا ہوتی ہے، اور جب گھر بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں اس وقت حالت کیا ہوتی ہے۔ اب کہاں دور تک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا ہوا تھا، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیا منافقت سمجھتے ہو، تو حضرت حنظلہ کہنے لگے وجہ یہ ہے، نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یذکرنا بالنار والجنہ، آپ ہمیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، جنت کا منظر سامنے ہوتا ہے، جنت کے بارے میں درس ہوتا ہے، کبھی جہنم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو جس وقت ہم آیات کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، حتی کأن رأی عین، یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا انداز ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لفظوں سے ہمیں جنت نظر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم سے ڈراتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جہنم کا ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے، تو جنت کو دیکھ کر بندگی کا مزید شوق پیدا ہوتا ہے، اور جہنم کی ان شعلوں کی وجہ سے برے کام سے مزید بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت تک حالت ہوتی ہے جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگے ایک وقت آتا ہے، اذا خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اجازت لے کے گھروں کو جاتے ہیں، آفسنا الازواج والاولاد والضیعات، تو ہم اپنے ازواج کے پاس، اپنے بیٹوں کے پاس جا کے مصروف ہو جاتے ہیں، والضیعات، اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اہل و عیال کو بھی ٹائم دیتے ہیں، کاروبار کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ تو جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں فنسینا کثیرا، وہ پہلے والی لذت نہیں رہتی جو اس وقت تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، وہ لذت برقرار نہیں رہتی جب ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال جب میں نے تبدیل دیکھی کہ وہاں اور ہے اور گھر میں اور ہے، تو میں نے اس کو منافقت کہہ دیا ہے کہ یہ منافقت آ گئی، حنظلہ منافق ہو گیا کہ جیسی حالت سرکار کے سامنے ہوتی ہے وہی گھر بھی ہونی چاہیے۔ آخر گھر بیوی بچوں کے پاس آنے کے بعد اور کاروبار میں لگ جانے کے بعد دل کی حالت تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس کی تلاشی لے کر یہ مرض بیان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصدیق کی، کہنے لگے انا لنلقى مثل هذا، حنظلہ یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، جو بات تم نے محسوس کی وہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیثیت ہماری اور ہوتی ہے، لیکن گھروں کو جب چلے جاتے ہیں تو پھر دل کی حالت اور ہوتی ہے۔ اور یہ پھر یقین سے سمجھے کہ ان کی گھروں کی وہ دل کی حالت جس پر ان کو اعتراض تھا اس وقت، وہ بعد والے صوفیاء سے کروڑ درجہ اونچی حالت تھی، لیکن پھر بھی آخر وہ خیر الامت کے سب سے بڑے قائد ہیں، امت کے اندر سے انہیں یہ چاہیے تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ مزید کوئی اس میں چمک ہونی چاہیے۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہہ دیا حنظلہ یہ تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، کہنے لگے چلو دونوں چلتے ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ ساری بات بیان کر دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حنظلہ آئے، میں نے پوچھا حال کیا، یہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں، اور پھر میں نے پوچھا منافقت کیا ہے، تو انہوں نے یہ صورتحال بیان کر دی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کا جواب یہ تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، میرے صحابہ سن لو، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکہ، میرے صحابہ یہ فرق تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرق تو آخر ظاہر ہونا ہی ہے، اگر یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا تو تجھے میرے دربار کی عظمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ایسا تو کچھ تبدیلی آنی ہی ہے۔ اور یہ سن لو، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی، میرے پاس ہوتے ہوئے جو تمہاری حالت ہوتی ہے،
اگر وہی بعد میں بھی رہے لصافحتکم الملائکہ، پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آ جائیں، فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں. الا فرشکم، کہاں کہ تم کعبہ جاؤ اور وہ تم سے مصافحہ کرنے آئے، یا بیت المقدس میں پہنچو اور وہ مصافحہ کرنے اترے؟ فرمایا نہیں، تم اپنے بستروں پہ بیٹھو گے وہ تم سے مصافحہ کریں گے، آ کر وہ تم سے مصافحہ کریں گے. وفی طرقکم، تمہارے رستوں میں کھڑے ہوں گے لائنیں بنا کر تم سے مصافحہ کرنے کے لیے. لیکن یا حنظلہ ساعہ وساعہ، لیکن حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یہ منافقت نہیں ہے، تمہارا ایمان پکا ہے، تمہارے اندر یقین پکا ہے، تمہارا تقوی پکا ہے، تمہاری طہارت پکی ہے، لیکن آخر ساتھ ساتھ کا فرق ہوتا ہے. دربار نبوت والی گھڑی اور ہوتی ہے اور کارے خانہ کی گھڑی اور ہوتی ہے، وہ بھی اگرچہ عظمت موجود ہے لیکن یہ فرق درمیان میں رکھا گیا ہے. اور اس کو منافقت سے تعبیر نہ کرو، یہ تبدیلی باہر جا کے کچھ آنی ہوتی ہے اور تم اپنے جو خلوص ہے اس کو برقرار رکھو، اللہ اسی پر تمہیں کامیابیاں عطا فرمانے والا ہے. تو یہ جو میں نے تمہید شروع کی اس انداز کی کہ تبدیلی، چونکہ اس وقت بزم سے اٹھ کے بھی کچھ آ جاتی تھی. اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے فیلڈ میں موجود ہیں تو ان کو بہت سوز حاصل ہے، بہت ساز ہے اور بہت تقوی اور بہت ورع کا رنگ موجود ہے. بالآخر جس وقت تابعین کا عہد آ رہا تھا اور صحابہ اٹھتے جا رہے تھے، ایک تقابلی جائزہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، جس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ اب واقعی ایسے کورس اور فن کی ضرورت پڑ رہی تھی کہ جس کو تصوف کے نام سے اس وقت کے صالحین نے لوگوں میں متعارف کروا دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تابعین کے طریقے کچھ دیکھے تو فرمانے لگے انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، اے تابعین تم کچھ کام ایسے کرتے ہو جو کہ تمہارے نزدیک بال سے بھی باریک ہیں، یعنی ان کاموں کا چھٹانک بھی وزن نہیں، چاہے جائے کہ پہاڑ جتنا وزن ہو. تم کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے نزدیک تمہاری آنکھوں میں بال سے بھی وہ کام باریک ہیں اور معمولی سے کام ہیں. کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، وہی کام ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مہلکات میں سے شمار کرتے تھے. آج جس کام کو تم سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں، اس کا بوجھ بال جتنا ہی ہوگا، معمولی سی کوئی غلطی ہے، معمولی سا کام ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، جس کو تم یہ سمجھتے ہو ہم اسے پہاڑ سمجھا کرتے تھے. ہمارے تقوی کا جو تقاضا تھا اور ہم جس راہ سے گزر کے آئے ہیں اور ہم نے جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر اور سیکھ کر بلند معیار پایا تھا، ہم جن چیزوں کو پہاڑ سمجھتے تھے تم آج اس کو بال سمجھ رہے ہو. اب یہ وہ تابعین کا زمانہ جو خیر القرون میں سے ہے اور جو تابعین تقوی کے پہاڑ ہیں اور بعد والوں سے 1000 مرتبہ افضل ہیں. لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تبدیلی محسوس کی تھی اس کو انہوں نے بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک جو مہلکات میں سے کام تھے کہ جن کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اب تمہارے اندر وہ رائج ہو رہے ہیں اور تم ان کو مہلکات نہیں سمجھتے. تم ان کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہو کہ یہ معمولی ہیں، بال سے بھی باریک ہیں. تو یہ ایک تسلسل تھا اس طرح تبدیلی کا کہ اب تو تابعین کا زمانہ ہے، اس سے آگے جس وقت نکلے گی بات تو پھر مزید گراف گر جائے گا. اب ضرورت تھی ایسی چیز کی تو دوسری صدی ہجری کے اندر ہی تصوف کے نام سے یہ پورا ایک شعبہ اس کو رائج کر دیا گیا کہ جس کے قوانین، جس کے اصول اور جس کے ضابطوں سے پھر لوگوں نے اپنے جو سینے تھے ان کو منور کیا اور اپنے غبار جو پڑے ہوئے تھے دلوں کے اوپر ان کو اتار کے اپنے آپ کو وہی چمک دلائی جو بارگاہ نبوت سے ان کے لیے پہنچ رہی تھی. ایسی صورتحال میں اس کی مثال یوں سمجھو، ایک مریض اس کو دوائی پینے کے لیے میسر ہے اور شربت ہے میٹھا، اس کو کہیں درد ہو رہا ہے اور اس درد کے لیے وہ شربت موجود ہے، وہ پیے گا فوراً وہ شربت اس جگہ پہ اندر اس کے حلق سے ہوتا ہوا پہنچ جائے گا. لیکن دوسرے کو شربت میسر ہی نہیں اور اس کے پاس صرف ایک مالش ہے. اب جہاں اس مالش نے پہنچنا ہے وہ منہ کے ذریعے اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، اس سے نیا پرابلم بن جائے گا. اب وہ سینے کے اوپر اس کی مالش کرے گا، رگڑے گا، آہستہ آہستہ
وہ اس کے بدن کے مسام سے ہوتی ہوئی اندر داخل ہوگی اور بڑی وقت کے بعد تدریجاً وہ وہاں پہنچے گی جہاں وہ شربت 1 منٹ میں پہنچ گیا تھا، فوراً گھونٹ بھرنے سے وہاں پہنچا. اور یہ مالش، اس میں بڑی کوشش کرنی پڑے گی، رگڑنا پڑے گا اور پھر تھوڑی تھوڑی جا کے آگے پہنچے گی اور بڑی دیر کے بعد جہاں ضرورت تھی وہاں جا کے اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ تھے جو گھونٹ پینے والے تھے، لیکن بعد والوں کو اب ضرورت پڑ رہی تھی کہ اس طرح کی مالش کے ساتھ ان کی تبدیلی ان کے اندر رونما کی جائے. تو تصوف کی حقیقت کے اندر ان کو ایسا نصاب دے دیا گیا کہ بعد میں بھی اب گزارا تو کرنا ہے اور وہ حالت حاصل کرنے کی کوشش تو کرنی ہے. تو یہ صوفیاء نے تجربات سے ہمیں ایک نصاب دے دیا کہ جس کی روشنی میں آج بھی دل کو چمک دی جا سکتی ہے. اس سلسلہ میں یہاں پر مجموعی طور پر 3 چیزیں ہیں. میراد التصوف الی حقائق التصوف کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تصوف کا پورا سفر جو ہے اولہ علم واوسطہ عمل وآخرہ موہبہ. تصوف میں سب سے پہلے علم ہے، دوسرے نمبر پر اس علم پر عمل ہے اور تیسرے نمبر پر اس عمل پر اللہ کی طرف سے مرتب ہونے والا فضل ہے. پہلے علم آتا ہے، علم کی وجہ سے پھر جس وقت وہ اپنے آپ کو اس علم کے مطابق ڈھالتا ہے تو اللہ اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا. خالق کائنات جل جلالہ اس پر اپنی طرف سے ولایت کا ثمرہ مرتب فرما دیتا ہے. اس سلسلہ میں علم کتنا ضروری ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ایقاظ الہمم صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے. فرمانے لگے من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندک ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن جمع بینین فقد تحقق. فرمانے لگے امام مالک کہ جو صوفی تو بنے مگر علم دین حاصل نہ کرے، فرمایا فقد تزندک، وہاں زندیق بننے کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے وہ زندیق بن جائے. ومن تفقہ ولم یتصوف، جو علم تو پڑھے مگر تصوف کی طرف مائل نہ ہو، فقط تفسق، ہو سکتا ہے وہ فاسق بن جائے، وہ فاسق بن گیا. اس انداز میں اس کو بیان کر دیا. ومن جمع بینین، وہ جو ان دونوں جمع بینہما، ان دونوں کے درمیان جمع کرتا ہے، فقط تحقق، وہ حقیقت میں پہنچ جاتا ہے، وہ حقیقت کو پا لیتا ہے. تو یہ بھی ہمارے ہاں دونوں شعبے موجود ہیں، فقاہت کا بھی اور تصوف کا بھی، اور ان کے درمیان جمع ہے. اور یہ بعد میں ہے کہ ڈیوٹی کسی کی ایک شعبے میں ہے، کسی کی دونوں شعبوں کے ساتھ ہے، لیکن حقیقت بہرحال اسے ملے گی کہ جس کے اندر دونوں شعبے حقیقت میں موجود ہیں. اگرچہ ڈیوٹی وہ کسی ایک ہی کر رہا ہو، وہاں فقاہت بھی ہو اور وہاں تصوف بھی ہو. اس کے بعد جمع بینہما فقط تحقق، خالق کائنات جل جلالہ اس کو منزل حقیقت عطا فرما دیتا ہے. اس سلسلہ میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 524 پر ابن قیم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں الطرق کلها مسدودۃ علی الخلق الا علی من اقتفى آثار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق کے لیے اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے بند ہیں، صرف اسی کے لیے کھلتے ہیں جو سنت نبوی کی پیروی کرتا ہے، جو یہ چاہے کہ سنت کو چھوڑ کے اللہ کو جا ملے اور سنت کو چھوڑ کے وہ خدا رسیدہ بن جائے اور سنت کو چھوڑ کے وہ صوفی یا ولی یا سالک بن جائے. حضرت جنید بغدادی جیسا پائے کا صوفی اور صوفیوں کے سالار وہ کہتے ہیں اس کو کبھی رستہ نہیں ملے گا، بھٹکتا رہے گا، گرتا رہے گا، ڈگمگاتا رہے گا. وہی راہ خدا پا سکے گا کہ جو سنت کی روشنی میں اللہ کے دربار کی طرف بڑھ رہا ہوگا. خالق کائنات جل جلالہ خود اس کو اپنی منزل کا پتہ عطا فرما دے گا. اور حضرت ابو حفص کہتے ہیں من لم یزن افعالہ واحوالہ فی کل وقت بالکتاب والسنہ ولم یتہم خواطرہ فلا یعد فی دیوان الرجال. فرماتا ہے جو شخص روزانہ اپنے معمولات کو قرآن و سنت کے ساتھ ان کا وزن نہیں کرتا، اپنے معمولات کو رکھ کے ان کو قرآن و سنت سے چیک نہیں کرتا، فرمایا اس کا نام ولیوں کے رجسٹر میں لکھا ہی نہیں جاتا. اس کا لکھا جاتا ہے کہ جو اپنے دل کی حالت بھی، اپنے افعال اور اعمال، ساری چیزیں جو ہیں ان کو قرآن و سنت کے سامنے رکھ کے چیک کرتا ہے کہ واقعی قرآن و سنت نے میرے ان کاموں کی تائید کی ہے. جو روزانہ اس کام پہ لگا رہتا ہے اس کا نام ولیوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے.
اور حضرت سری سکتی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، مدارج السالکین میں یہ بات بھی موجود ہے، فرمانے لگے صوفی بڑا باضبط ہونا چاہیے، بڑا حوصلے والا، اور اس کے اندر برداشت کی بڑی طاقت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا نور ملے اور اس سے ہی اس کا سینہ پھٹ جائے. صوفی کے لیے فرمانے لگے 3 چیزوں کی پابندی بڑی ضروری ہے. لا یطفئ نور معرفتی نور ورعہ. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی معرفت کا نور اس کی پرہیزگاری کے نور کو بجھا نہ سکے. معرفت آئے اور پرہیزگاری چلی جائے، معرفت کا دیا روشن ہو اور پرہیزگاری کا چراغ بجھ جائے، فرمائے وہ نہیں صوفی. صوفی وہ ہوگا کہ جس کی معرفت کا نور اس کی پرہیزگاری کے دیے کو بجھائے نہ، مزید اس کو روشن کر رہا ہو. دوسرے نمبر پر ولا یتکلم بباطن فی علم ینقض علیہ ظاہر الکتاب. وہ کوئی ایسی باطنی باتیں نہ چھیڑے، ایسے باطنی اسرار کے جن کو ظاہر قرآن رد کر رہا ہو. اپنی طرف سے کوئی رمزیں بنا کے نہ پیش کرتا رہے. اگر ایسا کرے گا تو پھر بھی اس کا ہاضمہ درست نہیں رہا، وہ تصوف سے باہر آ رہا ہے. اس کا تصوف کے لحاظ سے ہاضمہ تب درست ہے کہ اس میں ایسی برداشت ہو کہ اگر کوئی مخفی اسرار اس کو نظر آتے ہیں تو پہلے قرآن سے ان کو چیک کرے کہ قرآن ان کی حمایت کر رہا ہے تو پھر بیان کرے، ورنہ وہ ایسے اسرار کو ہرگز ظاہر نہ کرے. تیسرے نمبر پر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ولا تحملہ الکرامات علی حد کے استار محارم اللہ. اس کی کرامتیں، یعنی اسے پتا چلتا ہے اتنا تو بن گیا کہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن صوفی تب برقرار رہے گا جب اس کی کرامتیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے جو پردے ہیں ان کو پھاڑنا شروع نہ کر دیں. اس کی کرامتیں جو ہے ان سے محارم کے پردے پھٹنے نہ شروع ہو جائیں. یہ اگر پابندی کر سکے گا تو اس کو صوفی کہا جا سکے گا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں جو تصوف کے ہاضمے کے لحاظ سے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے ان کو نہایت لازم قرار دیا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ علم کے بعد جو عمل کی حیثیت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے، اپنے دوستوں میں مجمع عام میں انہوں نے یہ کہہ دیا لو نظرتم الى رجل اوتیا من الکرامات الى ان یرتفع فی الہوا. اگر ایک شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کو اتنی کرامتیں دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تم نے اس کو بغیر کسی سبب کے ہوا میں اڑتے دیکھ لیا، فلا تغتروا بہ، تو اسی سے اس کے فریب میں نہ آ جاؤ کہ یہ دیکھو ہوا میں اڑ رہا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مدارج میں لکھا ہے کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ پر بھی اس پر فریفتہ نہ ہو جاؤ کہ یہ کوئی بڑا ولی ہے. ایک بات دیکھو، اگر اس میں پکا ہے تو پھر اس کو مان جاؤ، ورنہ اس سے اپنے آپ کو بچا لو. کیا بات ہے؟ فرمایا حتی تنظروا، یہاں تک کہ تم یہ دیکھو اس میں کیف تجدونہ عند الامر والنہی، کہ اس کا معاملہ اللہ کے امر و نہی کے ساتھ کیا ہے. جب اقیموں کا حکم ہوتا ہے کیا نماز پڑھتا ہے یا نہیں، کوتب علیکم الصیام کا موسم آتا ہے تو کیا روزہ رکھتا ہے یا نہیں، اس کو اللہ کے اوامر اور نواہی کے لحاظ سے بھی چیک کر لو. وحفظ الحدود و اداء الشریعہ، شریعت کی پابندی دیکھو، حدود اللہ کا پہرا دیکھو. یہ دیکھنے کے بعد اب اس کو تم تسلیم کر جاؤ. اس کے سوا کوئی ہوا میں چھلانگیں بھی لگاتا پھرے، اڑتا بھی پھرے، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بغیر شریعت کے پہرے کے مان جاؤ گے تو وہ فریب ہوگا، وہ روحانیت نہیں ہوگی. روحانیت اس کو کہا جائے گا جب شریعت کے پہرے کے اندر یہ کمال نظر آ رہا ہوگا. اور یہ بھی ظاہر کرنا اولیاء کے نزدیک تو بعض نے کہا کہ کرامت یہ مجبوری ہے، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے عجیب لفظ بولے کہ حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ظہور ہی نہ ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ صورتحال ہے کہ ظاہر ہو جائے تو پھر یہ دیکھو کہ کیا شریعت کی پابندی موجود ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہے پابندی کی تو یقیناً اللہ کا ولی ہے، پھر اس کو تم تسلیم کر سکتے ہو. آپ اپنے خادم کو لے کر ایک شخص کو ملنے لگے جن کے بارے میں بڑا اس نے اپنی تشہیر کروا رکھی تھی کہ میں اللہ کا ولی ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب اس کو ملنے کے لیے گئے، مسجد میں داخل ہوئے، وہ کھڑا تھا وہ انسان، تو اس کو کھانسی آ گئی. جب کھانسی آئی اس کو تو اس نے تھوکا تو قبلے کی طرف تھوک دیا. حضرت بایزید بستامی نے ساتھی کو کہا چلو واپس چلتے ہیں. سلام بھی نہ کہا، گئے تھے ملاقات کے لیے، سلام بھی نہ کہا. جب واپس نکلنے لگے تو اپنے اس دوست سے کہا جو ساتھ موجود تھا ھذا غیر مأمون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لو نظر تم فکیفا یکون معمومن علی ما یدعی ہے. فرمانے لگے جو بندہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا وہ طریقت کے ساتھ انصاف کیسے کر سکے گا؟ جس کو یہ پتا نہیں کہ نبی علیہ السلام کا ادب اس معاملے میں کیا ہے، جو یہ نہیں کر سکتا اپنے دعوے میں وہ کیسا سچا ہو سکتا ہے؟ لہذا حضرت باجید بستامی یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو تصوف کے ستون ہیں اور ان کی تعلیمات حقیقت میں تصوف کی تعلیمات ہیں. آپ ملنے سے اجتناب کیا اور فوراً واپس آ گئے. فرمایا یہ بندہ صوفی نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ میں نے اس میں سنت کی خلاف ورزی دیکھ لی ہے. اس سلسلہ میں صوفی جس وقت پابندی کر کے آگے مراتب کو پاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ معراج التصوف الی حقائق التصوف میں لکھا ہے الصوفی کالارض یطأہ البر والفاجر. صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے، اس پہ نیک بھی قدم رکھ کے چلتا ہے، برا بھی چلتا ہے. وکالسماء تظل کل شیء، اور اس کی حقیقت آسمان جیسی ہوتی ہے، اپنوں پہ بھی سایہ کرتا ہے، غیروں پہ بھی کرتا ہے. وکالمطر یسقی کل شیء، اور وہ بارش کی طرح ہوتا ہے، ہر ایک کو پلا دیتا ہے. یہ اس کی حالت ہوتی ہے. یہ صوفی کی فیاضی ہے اور یہ اللہ کے ولی کا دروازہ کھلا ہے اور یہ اس کی سخاوت ہے اور اس کا انداز ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے جو بھی آئے اور وہ چلو بھر کے لے جائے. لیکن اس لوگ کو کچھ لوگوں نے غلط پس منظر میں آج سمجھ لیا، یہاں تک کہ انہوں نے بورڈ لگوائے کہ روحانیت حاصل کرو اگرچہ تعلق تمہارا کسی مذہب سے ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ ہندو ہو، روحانیت حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ. تو روحانیت کے لیے پہلی شرط تو آج اسلام ہے، اگر وہ نہیں ہے تو روحانیت کہاں سے آئے گی؟ کچھ ایسا کہتے کہتے چلے گئے اور کچھ اب بھی ایسے پوسٹر چھپوا رہے ہیں کہ جس مسلک سے بھی تعلق اور روحانیت ہمارے پاس ہے. کیا کوئی روحانیت کوئی معجون ہے کہ جو مسلک بھی ہو وہ آپ دے دیں گے اور روحانیت آ جائے گی؟ نہیں نہیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ صوفی کا دروازہ تو کھلا ہے لیکن جو بھی آئے آئے، مگر ایسا نہیں کہ جو آئے ویسے ہی چلا جائے. آئے مگر لے کے ایمان جائے، آئے اور لے کے تقوی جائے، آئے اور لے کے وہ تحفہ شعار ایمان جائے. یہ اس کی حالت ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہ میں ایسا صوفی ہوں کہ نہ میں اپنے مسلک کا اظہار کرتا ہوں اور نہ میرا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہے اور نہ ہی میں کسی مسلک کا نمائندہ ہوں اور کسی مسلک کا میں علمبردار ہوں، میں اہل سنت و جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں سب کا ہوں، تو اس کے بارے میں ہرگز اس کی روحانیت اور اس کے تصوف کو اسلام نے کوئی تحفظ نہیں دیا اور نہ ہی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے. میرے بھائیو، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی جیسا انسان جن کا نام برکت کے لیے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور مکتوبات شریف میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا انہوں نے یہ مکتوب لکھ کر اس کو واضح کیا کہ صوفی کو مسلک کے لحاظ سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں اگر تمام احوال و مواجید را بما دہن و حقیقت مارا با عقائد اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہے چنمی دانم. فرمانے لگے اگر میرے مرید اور میرے ماننے والے اور دوسرے لوگ ہر کمال ہی میرا بیان کریں، میرے مواجید، میری حالتیں، میری کیفیتیں اور میری کرامتیں بیان کرتے کرتے تھک جائیں مگر مجھ کو سننی نہ کہیں تو میں جز خرابی ہے چنمی دانم، میں سمجھتا ہوں انہوں نے میری خرابیاں بیان کی، خوبیاں بیان نہیں کی. میری ساری کرامتیں بیان کر کے اگر حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہے چنمی دانم، انہوں نے مجھ کو صوفی کہا، سالک کہا، غوث کہا، قطب کہا، ابدال، جو کچھ کہتے رہے مگر میرا تعارف اس لحاظ سے نہیں کروایا کہ یہ عبید اللہ احرار سنی بھی ہیں. تو فرمانے لگے جز خرابی ہے چنمی دانم، یہ سارا کچھ خرابی کہا انہوں نے، مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میرا تو تعارف انہوں نے کروایا ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کیا. اور دوسرے نمبر پر فرمانے لگے اگر حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت بنوازند و جمی خرابی ہا برمارا جمع کنند، کہ ہر عیب میرے اوپر جمع کر دے، مجھ کو جو کہنا چاہے کہہ لیں، کہ یہ چور ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ہر عیب بیان کریں میری طرف منسوب کر دیں، لیکن وہ حقیقت مارا بعقائد اہل سنت و جماعت بنوازند باقی ندارم. فرمایا ہر عیب میری طرف منسوب کر کے
مجھ کو سنی کہیں تو میں سمجھوں گا کوئی میرا نقصان نہیں ہوا. میرے بارے میں وہ جو کہہ لے، حقیقت تو میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میرا کردار کتنا پاک ہے، لیکن میرا تعارف کروانے والوں کو اور میری طرف آنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے اب یہ کتنی پرانی داستانیں ہیں اور یہ کیسے اساطیر ہیں تصوف کے لحاظ سے. انہوں نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ صوفی کے دروازے کے کھلے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صوفی جو ہے اس کا مسلک اہل سنت نہیں ہوگا اور اس کے بغیر ہی صوفی بن جائے گا اور اس کے بغیر ہی وہ سب کچھ بن جائے گا. فرمایا نہیں، یہ خرابی ہوگی، اس میں کسی طرح کی کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑا کمال پہلے نمبر پر صوفی کے تعارف میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو مسلک کی حقانیت عطا فرما رکھی ہے. یہاں یہ بات بھی بڑی کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ جو کچھ لوگوں کا ہے بنایا ہوا ایک نظریہ کہ یہ کچھ متعصب مولویوں نے ایسے نام بنا دیے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے تعبیر کرتے ہیں. اب حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ اگر اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہلوائیں اور ان کو چین نہ آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے اس کے لیے اس آواز کو بلند کیا. یقیناً ہمارا دوسری ملتوں کے مقابلے میں تعارف محض اسلام ہے، لیکن اسلام کے اندر اگر جب رکھنے ڈالے جائیں اور کچھ لوگ جدا راستے بنا لیں تو ان سے بھی تو اپنے آپ کو الگ تھلگ بنانا اور کہنا کہ ہمارا وہ جرم نہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو یہ شناخت بھی تو ضروری ہے. اس واسطے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہوں اور حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہوں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے لوگ سارے اس بات کو لازم کر رہے ہیں کہ یہ شناخت ضرور ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو نرمی کے ساتھ یہ سوغات عطا کی جائے تاکہ بہتری ہوتی جائے، ان کی بھی کایا پلٹ دی جائے اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کی برکتوں کو سب کے شامل حال فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تصوف کی حقیقت کے تقاضے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.